نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ محترم بزرگوں اور عظیم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیر کو آپ حضرات کے درمیان کچھ عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نمازوں سے دور ہو کر زندگی گزارنے والا ہے۔ 5 وقت مسجدوں سے اذان کی صدائیں آتی ہے، لیکن ہم کان پر ٹال دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے سے مدد حاصل کرنے کا ایک نقصہ تجوید فرمایا ہے، ایک عمل ذکر فرمایا ہے کہ اگر وہ 2 خوبی اور 2 صفات تمہاری زندگی کے اندر پائی جائے گی تو تم کامیاب ہو سکتے ہو، تمہیں عزتیں ملے گی، تم کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی صفت رب کریم نے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومن و مسلمان، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانو۔ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ آج اس دنیا کے اندر بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے کہ اگر وہ کسی کے کاروبار کو دیکھتا ہے، کسی کے مال و دولت کو دیکھتا ہے، کسی کے حسن جمال کو دیکھتا ہے تو اس پہ اس کو رشک آ جاتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دیتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری ایک مومن و مسلمان آج کی دنیا کے اندر کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جس رب نے ہمیں سننے کی صلاحیت بخشی، جس اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عنایت فرمائی، جس رب کریم نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، کیا اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے؟ اس دنیا کے اندر آپ کو ایسے انسان بھی تو ملیں گے کہ جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، سننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ دنیا میں بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے جو اللہ کے ان انعامات سے محروم ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں بھرپور طریقے سے عطا فرمائی۔ اور رب کریم نے دوسری صفت ایمان والوں کی بیان فرمائی، والصلاۃ، اور ایمان والوں کی دوسری علامت اور دوسری نشانی تو یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔
اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ لیکن آج اس صفت سے بھی بہت بڑا طبقہ دور ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ ایک مومن و مسلمان مسجد کے آگے سے گزر جاتا ہے اور نماز پڑھنے کا خیال اس کے دل میں نہیں ہوتا، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس احکم الحاکمین نے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو سجایا ہے، اس کے گھر سے بلاوا آیا ہے کہ تم صلاۃ ادا کرو، نماز ادا کرو اور اللہ کو راضی کرو۔ میرے بھائیوں، کیا مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارے؟ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اذان ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف کو جاتا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اول ما یحاسب به عبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ فرمایا کہ روز قیامت کے دن جس انسان سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، وہ مال و دولت کا سوال نہیں ہوگا، وہ جائیداد کا سوال نہیں ہوگا، وہ عزت کا سوال نہیں ہوگا، حسن و جمال کا سوال نہیں ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے اس مومن و مسلمان سے اس بات کا سوال ہوگا کہ تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مسجدوں کو آباد کیا یا نہیں کیا، مسجدوں میں جانے والا بنا یا نہیں بنا، مسجدوں کو آباد کرا ہے یا گھر پر رہ کر ہماری نمازوں کو ترک فرمایا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس انسان نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، اس نے ایک نماز کو ترک کیا، اس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، تو گویا اس نے کفر اختیار کر لیا۔ میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نماز کا چھوڑنے والا کافروں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن وہ مومن و مسلمان جو ہر وقت 5 وقت مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہے اور مسجد کی طرف کو نہیں جاتا، اس کا کیا میدان حشر میں کیا حال ہوگا؟ اس سے رب کریم کیسے حساب کتاب لے گا؟ اللہ تعالی عذاب قبر سے اور حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔